اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑی، کون کم بخت ہے جو اللہ کی بات کو بغیر قسم کے نہیں سمجھتا۔ اللہ نے تو ایک بار کہتے وہی کافی ہے، اللہ قسم دے کر کسی بات کو کہہ رہا ہے تو کس کے لیے ضرورت پڑ رہی، وہ کون ہے وہ شخص وہ؟ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، اللہ کے رسول کی باتوں کو اس طرح لیتے تھے، بہت سیریس ہو کر لیتے تھے۔ لیکن اب میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے جو آیت پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں، اور جو یہ کہا بھی ہے اس میں تاکید کے ساتھ کہا یقیناً اللہ نے احسان کیا تم پر جب تم میں سے ایک رسول بھیجا، اور اسی خصوصیات بتائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تم کو کتاب سکھاتا ہے، وہ تم کو پڑھاتا ہے، تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ گویا اس امت پر کسی معلم کا ہونا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ تو ہم کو پیدا کیا یہ احسان ہے، اللہ نے ہم کو زبان دی یہ احسان ہے، اللہ نے ہم کو چلنا سکھا دیا یہ احسان ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا آگے یہ احسان ہے، اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر اللہ کے بہت سارے احسانات کے ہم منتظر ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معلم کا ہونا ان احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے۔ تو معلم کا ہونا ہم سب کے لیے بہت بڑے احسان کی بات ہے۔ یہ بچے خاص طور سے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات چلتی ہے کہ بچہ پڑھا لکھا تو پڑھ تو گیا لیکن عمل نہیں کرتا، اس بنا پر اس بچے کو اللہ کی قسم ان بچوں کی، ان علماء کی، ان مفاد کی صرف اس لیے قدر کرنی بھی ضروری ہے کہ یہ حافظ القرآن ہے۔ عمل کرے یا نہ کرے یہ ہمارا کام نہیں ہے دیکھنے کا، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ مسجد میں نہیں آتے لیکن ان سے نفرت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ کتنے بچوں کو چھوڑ کر اللہ نے حفظ قرآن کے لیے انتخاب کیا ہے۔ آپ سنیں گے بھی، حضرت سے بتائیں گے آپ کو کہ ان بچوں کا انتخاب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر بڑا ڈاکٹر آ جائے تو ہم اسی قدر کرتے ہیں، اس لیے قدر کو ہم ٹالتے نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ تو رکھتا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر تو ہے لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم کبھی نہیں دیکھتے، صرف ڈاکٹر ہونے کی بنا پر اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اسی طرح حافظ کی صرف حافظ ہونے کی بنا پر قدر لازم ہے، اسی طرح عالم کی صرف عالم ہونے کی بنا پر قدر لازم ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کر رہا، اگر وہ کچھ نہیں کرتا، اس کی خود ہوتے گا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مضمون ہے، اس میں لکھا ہے اگر کوئی حافظ قرآن گنہگار ہو کر بھی گیا دنیا سے اور جہنم کو اس کے لیے فیصلہ کر بھی دیا